السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بھائیو، اب محرم شروع ہے، ہر طرف مجالس ہوں گی، خطبات ہوں گے، تقریریں ہوں گی۔ میں بھی تھوڑا سا بتا دوں گا۔ یزید فاسق و فاجر تھا، آپ نے اس کے خلاف خروج کیا اور کوفہ سے بے شمار خطوط آئے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ جب آپ خود نہ جائیں، آپ کوفے والوں سے کہیں تم فوج لے کر یہاں آؤ۔ لیکن آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی وجہ سے میرا جانا ہی بنتا ہے، میں نہیں رکوں گا۔ آپ تشریف لے گئے تو اس وقت جب یزید کو پتہ چلا کہ آپ نکل چکے ہیں تو اس نے کوفہ کا گورنر تبدیل کر کے اب عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ وہ ایک پتھر دل انسان تھا۔ تو جب آپ کربلا کے قریب پہنچے تو اس نے 1000 کا دستہ حر بن یزید کی قیادت میں بھیجا کہ حسین کو روکو، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کا پانی بھی روکو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صفین کی جنگ میں شامی لشکر نے دریا کے کنارے پر قبضہ کر لیا اور حضرت علی کی فوج کا پانی بند کر دیا۔ آپ کی فوج نے حملہ کر کے کنارہ چھڑوا لیا اور فرمایا دونوں کے لیے پانی کھول دو۔ یہ ہے نبوت کے خاندان اور دوسرے خاندان کا فرق۔ آپ نے کہا پانی کھول دو، تو انہوں نے پانی بند کر دیا۔ اگلے دن عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 3000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ اس نے انکار کیا تو اس نے لالچ دیا کہ میں تمہیں خراسان کا گورنر بنا دوں گا، تم کرو یہ کام۔ تو وہ لالچ میں وہ پہنچ گیا اور یہ 4000 کا لشکر اور آگے 72 جس میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے، جنہوں نے اپنے سروں کو ہتھیلیوں پہ رکھا ہوا تھا، مرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک حسین بن نمیر ہے کوفے کے لشکر، ایک حسین ہے سوات کے ساتھ حضرت حسین علیہ السلام کے لشکر۔ انہوں نے خوشبو لگائی، کہا کہ دیکھو نہ جوانی میں میرے دامن پہ کوئی داغ ہے، اور اب تو میں بڑھاپے میں ہوں، نہ اب میرے دامن پر کوئی داغ ہے۔ اللہ کی قسم آگے بڑھو، ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے میں بس اتنا فرق ہے کہ یہ بدبخت ہمیں آ کے شہید کر دیں اور ہم جا کر جنت کی حوروں سے مل جائیں۔ جمعرات کا دن تھا تو لشکر نکلا لڑائی کے لیے۔ تو آپ نے عمر بن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات کی مہلت دے دو، ہم سوچ لیں۔ تو شمر نے کہا مہلت نہیں دینی۔ تو ایک دوسرے سردار نے کہا مہلت ہی مانگ رہا ہے، دے دو۔ تیلم کا باشندہ کافر کوئی مہلت مانگے گا تو دے دو گے، اور حسین کو نہیں دو گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ سوچ لیں۔ وہ سوچنا نہیں تھا، جمعہ کی رات تھی، تو آپ نے سارے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا کہ آج جمعہ کی رات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو میری وجہ سے جان نہ دے، چلا جائے۔ انہیں میرا سر چاہیے، میں کٹا دوں گا، تم لوگ چلے جاؤ۔ تو انہوں نے سب نے کہا پہلے ہمارے سر کٹیں گے پھر آپ کا سر کٹے گا۔ تو ساری رات یہ لشکر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا، روتا رہا، اور
جنگ سے پہلے آپ خیمے کے پاس بیٹھے، آپ کو اونگ آ گئی، اونگ آئی تو آپ کی آنکھ کھلی تو مسکرانے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ مسکرانے کا وقت کون سا ہے؟ کہا زینب ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، وہ فرمایا ہے بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا۔ مرنا ہو تو کوئی ایسا کرے، میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا۔ پھر آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دی، رائٹ پر زہیر بن کین کو قیادت دی، لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو قیادت دی، اور درمیان میں جھنڈا اپنے بھائی عباس کو دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے 5 بھائی بھی شہید ہوئے۔ عمر بن سعد نے رائٹ کی قیادت شمر کو دی اور لیفٹ کی قیادت عمر بن حجاج الزبیدی کو دی، اور پہلا تیر اس کا بخت نے چلایا عمر بن سعد نے کہ تم گواہ رہو کہ پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو شہید ہوئے حسینی لشکر کے وہ مسلم بن اوسج تھے، جو سب سے پہلے شہید ہوئے۔ تو زہیر بن کین نے کہا آؤ کوئی میرے مقابلے میں، تو جو بھی آتا اس کا سر اڑا دیتے تھے۔ تو پھر عمر نے کہا، شمر نے کہا اس کو پتھر مارو ورنہ یہ سب کو مار دے گا۔ ان کو پتھر مارے گئے، زخمی ہوتے ہوتے ایک نوجوان نے 200 آدمی قتل کیے اور ان کے ہاتھ کٹ گئے، تو اس کو پکڑ کے لایا گیا عمر بن سعد کے پاس۔ کہنے لگا میرے ہاتھ کٹ گئے ورنہ میں تمہارا لشکر کاٹ کے رکھ دیتا۔ تو عمر بن سعد نے کہا اس کا سر اڑا دو، تو شمر نے ان کا سر اڑا دیا۔ جب لشکر قابو میں نہیں آ رہا تھا تو پھر اس نے 500 بھیجے تیر انداز، جنہوں نے تیر چلا کے سارے گھوڑوں کو مار دیا، تو سارا لشکر پیادہ ہو گیا۔ تو ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، جمعے کا دن تھا، تو آپ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں نماز پڑھنے دو، پھر جو کرنا کر لو۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہیں نماز پڑھنے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے اذان کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر آپ نے صلاۃ خوف پڑھی کہ کچھ لشکر کو لڑنے پہ لگا دیا اور کچھ کو نماز پڑھائی۔ پھر نماز والے لڑنے پہ چلے گئے اور لڑنے والوں نے آ کر نماز مکمل کی۔ آہستہ آہستہ سارے جان نثار شہید ہو گئے اور اہل بیت باقی رہ گئے۔ سب سے پہلے شہید علی اکبر بن حسین تھے۔ اہل بیت 18 تھے، اہل بیت میں سب سے پہلے شہید علی اکبر ہوئے۔